پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، ان الفاظ کے ساتھ ہی ظلم، زیادتی، کرپٹ نااہل حکمرانوں کے خلاف ایک عہد کا آغاز ہوا۔ آج بدقسمتی سے پاکستان کے سینئر صحافی، تحقیقاتی صحافی ارشد شریف کو کینیا کے شہر نیروبی میں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ آج اس حوالے سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کینیا پولیس کا کیا موقف ہے، وہاں کا میڈیا کیا بتا رہا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستانی میڈیا پر، سوشل میڈیا پر متضاد خبریں زیر گردش ہیں کہ ارشد شریف کو قتل کرانے والے کون لوگ تھے، اس کے پیچھے کیا عوامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ارشد شریف ایک سوال چھوڑ کر گئے تھے کہ وہ کون تھا۔ آج پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ وہ کون تھا، کیونکہ باجرے کی فصل کو اس وقت امریکی سنڈی لگ چکی ہے۔ یہ ہمارے کسانوں کے لیے انتہائی جان لیوا شدید نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں پاکستانی قوم، ہمارے جو کسان بھائی ہیں، اس سڑی ہوئی فصل کو ہمیشہ کے لیے جلا کر ہی دم لیں گے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت کینیا پولیس کا موقف کیا ہے۔ کیا ارشد شریف، کیا وہ عوامل تھے جن کی وجہ سے ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنا پڑا؟ ناظرین، یہ گزشتہ 6 مہینوں سے جو ملک میں چل رہا ہے، عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے بعد ارشد شریف کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ سمیع ابراہیم پر کیسز بنائے گئے، عمران ریاض پر کیسز بنائے گئے، صابر شاکر پر کیسز بنائے گئے۔ اس کے ساتھ ارشد شریف کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا گیا، مقدمے درج کیے گئے، جس کے باعث ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنا پڑا۔ وہ پشاور سے پہلے دبئی چلے گئے، وہاں پر بھی دبئی حکومت نے کہا کہ ارشد شریف کو یہ کہا کہ پاکستانی حکومت کی طرف سے ہمارے اوپر پریشر ہے کہ آپ کو دوبارہ پاکستان ڈیپورٹ کر دیں، یا آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے، یا پاکستان کی طرف اگر آپ نہیں جاتے تو کسی اور ملک کی طرف منہ بند کریں۔ کیونکہ ارشد شریف کے پاس دبئی جانے کے بعد ایک ہی آپشن بچا ہوا تھا، کیونکہ ان کے پاس ویزا نہیں تھا۔ وہ پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ صرف اور صرف ایک ہی ملک میں انٹری فری ہے، وہ ہے کینیا، جس کی وجہ سے ارشد شریف نے کینیا کا سفر کیا۔ آپ کو معلوم ہے کینیا کس حد تک خطرناک ملک ہے، پاکستان سے زیادہ وہاں پر بدتر حالات ہیں۔ جو کینیا کا پولیس ہے، وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر ہے بدترین پولیس میں، وہاں پر ڈیتھ سکواڈ قائم کیے گئے۔ ارشد شریف کو جلا وطن کر دیا گیا۔ ارشد شریف شوق سے پاکستان نہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ارشد شریف کا جو خاندان ہے، ایک فوجی بیک گراؤنڈ تھا۔ 2011 میں ان کے والد بھی رخصت ہو گئے، وہ نیوی میں کمانڈر تھے۔ جس دن ارشد شریف کے والد فوت ہوئے تھے، اسی دن ان کے بھائی جو میجر تھے اشرف شریف، ان پر بنو پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس کی وجہ سے وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ واحد چشم و چراغ تھے ارشد شریف اپنے گھر کے، جو گھر کے معاملات چلا رہے تھے۔ بھائی کی شہادت کے بعد، والد کے رخصت ہونے کے بعد ارشد شریف واحد کفیل تھے جو اپنے تمام تر گھر کے معاملات دیکھ رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ناظرین، ارشد شریف وہ واحد صحافی تھے جو صرف زبانی کلاموں باتوں کی بجائے وہ تحقیقات پر یقین رکھتے تھے۔ پاناما لیکس ہو یا دیگر سکینڈلز ہوں، انتہائی جانفشانی کے ساتھ وہ سٹوریز کور کرتے تھے۔ اور فوجی جتنے بھی معاملات ہیں، عسکری حوالے سے ان کے بہت زیادہ قریبی تعلقات ہیں۔ آپ مختلف مقام پر دیکھتے ہوں گے ارشد شریف کو دیکھ رہے تھے، کبھی وہ ضرب عضب آپریشن کو کور کر رہے تھے، کبھی وہ وزیرستان میں موجود تھے، کبھی وہ سوات میں، کبھی وہ کابل میں۔ وہ مختلف عسکری سرگرمیوں میں ہمیشہ فرنٹ فٹ پر اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن ارشد شریف کے ساتھ اس طرح کے حالات بنائے گئے، انہوں نے ملک چھوڑ دیا، اور اس کے بعد بھی انہیں یہ سوشل میڈیا کا جو اپنا اٹیچمنٹ ہے نہیں چھوڑا، وہاں سے ویلاگ کرتے رہے۔ ناظرین، اب جو کینیا پولیس کا موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پاکستانی قوم میں اس وقت شدید تشویش ہے، کیونکہ جو وہ سوال چھوڑ کر گئے تھے کہ وہ کون تھا۔ اور اس کے ساتھ ناظرین، اس وقت مختلف خبریں زیر گردش ہیں نیشنل میڈیا پر۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ ایک حادثے میں مارا گیا، کبھی کہا جاتا ہے کہ سنائپر شوٹ ہوا ارشد شریف پر، کیونکہ اس طرح کے معاملات ہوئے تھے۔ ارشد شریف مختلف کیسز کو کور کر رہے تھے۔ اگر آپ یاد ہو، FIA کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رضوان جس طرح ہارٹ اٹیک کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے، مقصود چپڑاسی جس طرح سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد ارشد شریف جس طرح اچانک وفات پا گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب جو کینیا پولیس کا موقف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کینیا پولیس کیا کہتا ہے اس بارے میں کہ ارشد شریف کس طرح قتل ہوئے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین، کینیا کا ایک مشہور اخبار ہے سٹار کے نام سے، اس نے جو پولیس کا موقف جاری کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سینئر پاکستانی صحافی کو اتوار کی رات نیروبی مگادی ہائی وے پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جسے پولیس نے غلط شناخت قرار دیا تھا۔ ارشد شریف کو پولیس نے سر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا،
جب اس نے اور اس کے ڈرائیور نے مبینہ طور پر اس روڈ بلاک کی خلاف ورزی کی جو راستے کا استعمال کرتے ہوئے موٹر گاڑیوں کو چیک کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ یہ اخبار کے مطابق ارشد شریف نے ٹریفک رول کی خلاف ورزی کی جس کے باعث ارشد شریف کو مارا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے بتایا کہ وہ مگادی قصبے سے نیروبی کی طرف جا رہے تھے جب پولیس افسران کے ایک گروپ کے زیر انتظام روڈ بلاک پر جھنڈا لگا دیا گیا تھا۔ ایک سینئر پولیس افسر نے فائرنگ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا جو ایک صحافی کی غلطی سے شناخت کا معاملہ نکلا۔ پولیس کے مطابق روڈ بلاک پر نیروبی کے علاقے پنگانی میں کار جیکنگ کے ایک واقعے کے بعد جہاں ایک بچے کو یرغمال بنایا گیا تھا، پولیس کو ایک کار کو روکنے کے لیے کال کی گئی جو وہ چلا رہے تھے، اور چند منٹ بعد ارشد شریف کی گاڑی روڈ بلاک پر آئی اور انہیں روکا گیا اور اپنی شناخت کے لیے کہا گیا۔ وہ مبینہ طور پر روکنے میں ناکام رہے اور روڈ بلاک سے گزر گئے۔ اس سے ایک مختصر تعاقب پر گولی چلی جس سے ارشد شریف ہلاک ہو گیا، ان کی گاڑی الٹ گئی اور ان کا ڈرائیور زخمی ہو گیا اور اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ بعد میں پولیس نے بتایا کہ وہ اس مقتول کا ساتھی ڈیولپر تھے اور مگادی میں ایک سائٹ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ ناظرین کینیا پولیس کا موقف ہے۔ ان کے مطابق ایک گاڑی تھا جو بچے کے اغوا میں ملوث تھا، ایک بچے کو لے کے جا رہے تھے، ہم اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ ارشد شریف کے ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکا جس کے پیچھے ہم نے اس کا تعاقب کیا اور سنائپر شوٹ کے تحت ہم نے اس کو مار دیا۔ اب یہاں پر کچھ سوالات جان لیتے ہیں۔ ناظرین اگر ایک شخص قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو آپ اس کے ٹائر پر برسٹ مار سکتے ہیں، ٹائر کو برسٹ کر سکتے ہیں وہ فائرنگ کر کے، اور اس کے بعد بھی اگر سنگین صورتحال ہے تو آپ ڈرائیور پر فائرنگ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو کینیا پولیس کا موقف ہے کہ ابھی تک جو ڈرائیور ہیں وہ زخمی، حالانکہ ایسا کچھ واقعہ نہیں ہے، ڈائریکٹ جو گولی لگی ہے وہ ارشد شریف کے سر پر لگی ہے۔ اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں کہ کیا وہ عوامل تھے جن کی وجہ سے ارشد شریف نے پاکستان ملک چھوڑا، پاکستان کے اندر اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گا۔ پہلے اے آر وائی نیوز چینل میں پروگرام کرتے تھے، پاور پلے کے نام سے مختلف سٹوریز کور کرتے تھے۔ اے آر وائی نیوز نے بھی ارشد شریف کو نکال دیا نوکری سے، اس کے بعد وہ بیرون ملک چلے گئے، اور اب یہ بات کافی زیادہ تشویشناک ہے کہ کینیا جیسے ملک میں وہ جا کے قیام پذیر ہوئے، وہاں پر حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ارشد شریف کا جو فیملی ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، وہ اس وقت کافی زیادہ رنجیدہ ہیں۔ آج پاکستان کی چوٹی کے جتنے بھی صحافی ہیں ان کے اس وقت گھر پر موجود ہیں۔ عمران خان نے بھی تعزیت کے لیے وہاں پر گئے۔ عمران خان نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ ارشد شریف کے جتنے بھی قاتل ہیں ایک مکمل تحقیقاتی کمیٹی بنایا جائے جس میں تمام تر تحقیقات ہوں کہ کون لوگ اس حادثے میں، اس خطرناک کھیل میں ملوث ہیں، ان کو فی الفور قانونی کٹہرے میں لایا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو اس کے ورثہ ہیں وہ ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ارشد شریف کی جو جستے خاکی ہے وہ دوبارہ پاکستان لے کے آئیں، تاکہ وہ اسی جس زمین کے لیے لڑ رہے تھے، جس قوم کے لیے وہ لڑ رہے تھے، جس قوم کے خاطر کرپٹ مافیا کا مقابلہ کر رہے تھے، ان کی جستے خاکی پاکستان لایا جائے اور اس کا جو تدفین ہے وہ پاکستان میں ممکن ہو۔ اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے صحافی جو نامور صحافی ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود، وہ کہہ رہے تھے کہ ہائی کمیشن کا یہ کام نہیں ہے، ہائی کمیشن شاید جستے خاکی نہ لے کے آئے، میں خود نیروبی جا رہا ہوں، میں کینیا سفر کر رہا ہوں جلد از جلد، تاکہ ہم اپنے بھائی کی لاش کو جو جستے خاکی ہے وہ پاکستان لے کے آئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دفتر خارجہ کا موقف ہے، عاصم افتخار ہیں جو دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں، انہوں نے یہ بیان جاری کیا کہ ہم ہائی کمیشن کے ساتھ رابطے میں، ارشد شریف کی جو جستے خاکی ہے اس کو جلدی ہم پاکستان لے کے آئیں گے۔ ناظرین پاکستان صحافیوں کے لیے انتہائی خطرناک ملک ہے، بہت زیادہ تشویشناک صورتحال ہے۔ جو لوگ کرپٹ مافیا کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کے سٹوریز لے کے آتے ہیں تو ان کے گرد گرد گھیرا تنگ کر دیتے ہیں۔ ارشد شریف یہاں سے بیچارے بھاگے تھے جان بچانے کی خاطر، شاید حالات بہتر ہوں اس کے بعد وہ دوبارہ پاکستان آ جائیں، لیکن کچھ لوگوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، اس سے پہلے جس طرح حامد میر پر حملہ ہوا، اسد طور پر حملہ ہوا، ابصار عالم پر حملہ ہوا، سمیع ابراہیم پر حملے ہوئے، یہ صحافیوں پر حملے شروع دن سے جاری ہیں۔ ارشد شریف کو ایک پری پلانڈ گیم کے تحت مار دیا گیا اور ایک تحقیقاتی صحافی آج پاکستانی قوم ان سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشد شریف کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ہم توقع کرتے ہیں پاکستانی حکومت سے، پاکستانی اداروں سے جو اس کھیل میں ملوث ہیں، اس سازش میں ملوث تھے، ان کو قانونی کٹہرے میں لائیں گے اور دیگر جتنے بھی صحافی ہیں ان کی سیکورٹی کے حوالے سے اقدامات کریں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔